حماس نے ٹرمپ کے امن منصوبے کا مثبت رد عمل دے دیا ہے، مگر اسرائیلی میڈیا کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ نے اپنے نوبل پرائز کے لیے اسرائیل کو بیچ دیا ہے۔ نتن یاہو ہر صورت غزہ میں جنگ جاری رکھنا چاہتا ہے، لیکن کیوں؟ ان تمام سوالات کے جوابات آپ کے ساتھ اس پروگرام میں شیئر کرنے لگے ہیں۔ ٹرمپ کی جانب سے 20 نکاتی پلان سامنے آنے کے بعد تمام لوگوں کی جانب سے یہی کہا جا رہا تھا کہ اب گیند حماس کے کورٹ میں ہے۔ حماس پر فلسطین کے اندر اور پڑوسی ممالک کی طرف سے بہت زیادہ دباؤ ہے کہ وہ امن کے لیے ہتھیار ڈال دے۔ اس حوالے سے مصر اور قطر کی جانب سے بہت زیادہ کوشش کی جا رہی تھی کہ حماس ہر صورت ٹرمپ کے امن منصوبے کا مثبت رد عمل دے۔ حماس نے اعلان کیا ہے کہ وہ تمام یرغمالیوں کو رہا کرنے کے لیے تیار ہے، بدلے میں غزہ پر نتن یاہو کی جارحیت روکنا ہوگی۔ Hamas has formally announced that it accepts some of the main parts of the US-sponsored peace plan for Gaza, including freeing all the remaining Israeli hostages, but it is seeking to make some changes. President Trump had given Hamas until 6 p.m. Washington time on Sunday to حماس کی جانب سے جاری ہونے والے پیغام کو ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹرمپ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ نتن یاہو فی الفور غزہ پر بمباری روک دے۔ اب اس سٹیٹمنٹ کے سامنے آنے کے بعد ٹرمپ کے خلاف باقاعدہ طور پر ایک مہم دیکھنے کو ملی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ نے اپنے نوبل پرائز کے لیے اسرائیل کو بیچ دیا ہے، جبکہ نتن یاہو کے ارادے تو یہ لگ رہے ہیں کہ وہ ہر صورت غزہ میں جنگ جاری رکھنا چاہتا ہے۔ نتن یاہو نے جس وقت پہلی بار وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالا تھا، یعنی 1996 سے لے کر 1999 تک، تو اس دوران بھی نتن یاہو نے مسلسل فلسطینی علاقوں پر اپنی جارحیت قائم رکھی۔ پھر اب جب 2009 کے اندر نتن یاہو نے دوبارہ اقتدار سنبھالا تو مسلسل غزہ کے اندر اپنی بربریت جاری رکھی ہوئی ہے، اور نتن یاہو کی خواہش ہے کہ یہ جنگ جاری رہے، کیونکہ اگر یہ جنگ جاری نہیں رہتی ہے تو نتن یاہو کو حکومت سے علیحدہ ہونا پڑے گا، جبکہ یہاں پر امریکہ ہر صورت غزہ میں امن چاہتا ہے، بلکہ امریکہ کی خواہش ہے کہ پورے مڈل ایسٹ کے اندر امن ہو، کیونکہ امریکہ اس وقت مالی طور پر بہت زیادہ مسائل کا سامنا کر رہا ہے۔ ابھی حال ہی میں وائٹ ہاؤس کے ترجمان کی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کے پاس اپنے 13 لاکھ فوجیوں کو تنخواہ دینے کے پیسے نہیں۔ The 1.3 million men and women of America's Army, Navy, Air Force, Marine Corps, Coast Guard, and Space Force who serve honorably and put their lives on the line to defend us all are not being paid.